اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی، اس حوالے سے جو پروسیکیوشن کی یہ درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی ہے۔ بخاری صاحب، کیا اس فیصلے کی سگنیفیکنس ہے ایسے میں کہ جب جو ایف آئی اے ہے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ حالات و واقعات کے تناظر میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا اور سائفر سیکرٹ تھا تو جو سماعت ہے وہ بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے تھی، اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ چارج فریم ہو چکا ہے، شہادتیں ریکارڈ ہونا ہے اور شہادتیں ریکارڈ کرتے وقت جو سیکریسی ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نا یا تو جان کے بھولے بنتے ہیں یا ہم بدھو ہیں یا ہم احمق ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی اس کی۔ مطلب دا ٹائٹل آف دا لا از آفیشیل سیکریٹ ایکٹ۔ اس نام کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اس کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی اس کو ایک محدود حد تک ہونا چاہیے، ایک بات۔ یعنی میں نے کہا کہ یہ ایکٹ اپنی حیثیت کے اعتبار سے رازداری کا متقاضی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ درخواست جو ہے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کی تسلیم کر لی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہاں اس کا ٹرائل جو ہے وہ کیمرہ میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ خیال یہ ہے کہ اس کی سماعت کے دوران کچھ ایسے حقائق سامنے آئیں گے جس کے عوام الناس تک پہنچنے سے پاکستان کی حکومت کی پالیسیوں پر زد پڑ سکتی ہے یا کچھ ایسا احتمال ہو سکتا ہے جس سے نقصان ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کوڈڈ زبان میں کیوں آتا ہے؟ یعنی ڈپلومیٹک چینل سے آ رہا ہے نا، وہاں تو کوئی یہ نہیں ہے نا کہ سڑک پہ پکڑا ہوا کوئی چھین لے گا اس کو۔ یعنی وہ اپنے اس چینل پر بھی کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے اور اس کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں دونوں سائڈ پر جو اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسا ڈاکومنٹ جو ڈیکوڈڈ زبان میں آتا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی زد میں بھی آتا ہے، اس کو آپ جیب سے لفافے کی طرح اٹھا کے جب لہرائیں گے اور ساتھ ہی اس کے مندرجات عوام الناس کو بتائیں گے پبلک ریلی میں، تو پھر آپ کے اوپر پکڑ تو ہوگی نا۔ ایک تو میں یہ اپنے ناظرین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اور بالکل یہ آنیسٹ ہے، اس میں کوئی آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پلے اسمارٹ، کہ وہ نوعیت کے اعتبار سے اتنی نازک کمیونیکیشن ہوتی ہے جو لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، ایک طرف۔ دوسری طرف یہ ہے کہ درجن سے زیادہ مرتبہ امریکی سپوکس پرسن جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہے، کلیریفائی کر چکے ہیں، کلیریفیکیشن درجن سے زیادہ مرتبہ آ چکی ہے۔ دوسری طرف جو ہی یہ سائفر آیا تھا، ہمارے اس وقت کے آرمی چیف نے روٹین کے مطابق اپنی دو ایپک ایجنسیز آئی ایس آئی اور ایم آئی کو کہا کہ اس کی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کریں، جنہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد رپورٹ کیا کہ اس میں سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے، کمیٹی ہے، کونسل نہیں ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، جس میں عسکری اور سول قیادت، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی، پارلیمنٹ کے نمائندے اس میں بیٹھے۔ انہوں نے 2 اجلاس میں تفصیل سے اس پر بحث کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ اس میں الفاظ کا استعمال غلط ہے، الفاظ کا چناؤ غلط ہے، الفاظ میں ایسا سختی موجود ہے، لیکن اس میں سازش کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس وقت کے ہمارے سفیر نے مل کے ڈونلڈ لو سے سازش کی ہوتی تو کیا وہ آج سیکرٹری جنرل بنتے فارن آفس کے؟ فارن سیکرٹری ہے نا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اتنا بدھو ہے کہ وہ اپنے ایک 3rd سیکرٹری لیول کے بندے کو کہے گا کہ آپ پاکستان کے ایمبیسڈر کو بتائیں کہ ہم آپ کے خلاف سازش کرنے لگے ہیں اور ہم حکومت کا تختہ اٹھنے لگے ہیں؟ Who are you fooling? You are fooling yourself only, which is the very most unfortunate part of it. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس پروسیڈنگ سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ اس سے مختلف نہیں ہو سکتا جو اب تک ہمیں بتایا گیا ہے۔ ڈیمارش ہونا تھا اس کے اوپر کہ آپ ہوسٹ کنٹری جس نے وہ سائفر بھجوایا ہے وہاں ان کو کہیں کہ بھائی صاحب ذرا تمیز سے، یہ بات کرنے کا کوئی انداز نہیں ہے، جس طرح ہم عام زندگی میں کرتے ہیں، تو یہ اس کو ڈیمارش کہتے ہیں۔ ڈیمارش بھی کر دیا گیا تھا کہ بھائی تمیز سے، تمیز سے، اٹس اے ڈپلومیٹک سافٹ پروٹیسٹ کہ بھائی صاحب آئندہ نہیں کرنی ہے، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ لیکن جو علیمہ خان ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم برطانیہ میں کیس کریں گے، اور بھٹو صاحب کے کیس کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں آنے والا تھا اس کے اوپر، لیکن آپ پہلے مجھے کھینچ لائی ہیں۔ ایک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علیمہ بی بی یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کو پھانسی ہونے جا رہی ہے؟
ابھی تو مقدمہ شروع نہیں ہوا, ابھی تو پروسیڈنگ سٹارٹس نہیں ہوئی ہے, ابھی تو کسی جج نے کوئی ایسا ریمارکس دیا نہیں ہے. یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ تو کیا ان کو پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے اتنا سنگین جرم کیا ہے؟ یہی تو سوال میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کے اپنے اندر کا ڈر ہے یا آپ کو کچھ ایسے شواہد نظر آئے ہیں؟ تو کچھ پوری بات بتائیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی جو ہے وہ برطانیہ میں نہیں کیا, 9 مئی یہاں ہوا ہے. انسیڈنٹ از لوکل. لوگ جو اس میں انوالو تھے وہ دوسرے ملکوں سے نہیں آئے تھے, وہ پاکستانی تھے. سو دس از اے رائٹ آف دا اسٹیٹ کہ جہاں جرم ہوا کا ارتکاب ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا جو وہیں کے ہیں ان کے خلاف وہ جو بھی کارروائی کرے, اس کو میری وزڈم میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے جایا جا سکتا. However, having said that, ذرا پیشنس رکھیے, انتظار تو کر لیں تھوڑا سا, مقدمے کا نتیجہ تو نکل لینے دیں, ممکن ہے ان کو ایسی سزا نہ ہو. تو دوسرا جو اس کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو کے راستے پر چلایا جا رہا ہے. خدا کے واسطے نہ کریں اتنی زیادتی آپ. بھٹو واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے لیڈر, اس کا اسٹیچر بھی بہت ڈفرنٹ تھا. وہ اس طرح سے اس کو فوج لاڈلا بنا کے نہیں لے کے آئی تھی, بہت ساری چیزیں مختلف ہیں. پھر اس نے ایک تحریک چلائی, پھر اس نے دنیا کے جو انٹرنیشنل ارینا ہے اس میں اپنی جگہ بنائی. ہی واز ریکگنائزڈ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے اوپر کسی وقت ضرور بھٹو صاحب کی ذات کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بھٹو کے راستے پر اتنی آسانی سے وہ کیوں لے کے جائیں گے؟ کیونکہ جنہوں نے لے کے جانا تھا آپ کو, جن کو آپ نے میر جعفر میر صادق قرار دیا, جنہیں آپ نے غدار کہا, وہ تو اب اقتدار میں نہیں ہیں. تو باقی آنے والے ان کا انتقام کیوں لیں گے آپ سے؟ تو میرے خیال سے تھوڑا سا انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہاں بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کو یہ کون مشورے دے رہا ہے. اسی طرح کے غلط مشوروں نے خان صاحب کو اس نوبت تک پہنچایا ہے. وہی کچھ ان کی بہنیں کر رہے ہیں. ان کے وکیل یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے وکیل تو کہہ رہے ہیں کہ کیس ہی نہیں ہے کچھ, ہم کنٹیسٹ کریں گے اس کو. میرے خیال سے رویہ یہی ہونا چاہیے. تو کون ٹھیک ہے پھر؟ مطلب کہ کس کا میرا خیال ہے ہم اس کے اوپر ججمنٹ دینے کے بجائے سمجھ لیں تو کیا یہ مناسب بات ہے ایک وکیل کی طرف سے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, وکیل ہمیشہ یہی کہے گا. ایک مرڈر ہوا ہے, ایک شخص کی جان گئی ہے, ایک وکیل ایک طرف سے ہے, ایک وکیل دوسری طرف سے ہے. ایک کہتا ہے ہم نے نہیں مارا ہے, دوسرا کہتا ہے آپ نے قتل کیا ہے. تو یہ تو وکیل تو اپنی مرضی سے اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دیں گے, لیکن کچھ کامن سینس بھی ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی کامن سینس کا تقاضا میرا خیال سے ہمیں شیر افضل مرول صاحب سے بھی کرنا چاہیے. ان کا خیال یہ کر لیا نا, میں عرض کروں وہ کیوں ہوئے ہیں گرفتار, وہ بھی بتاتے ہیں. لیکن پہلے میں ذرا تھوڑا سا ان کی ذات شریف جو ہے ان کے بارے میں بیان جاری کر لوں. وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ لیڈرشپ بکھر گئی ہے پی ٹی آئی کی, اور بڑے خان صاحب جو ہیں, مہاتما صاحب جو وہ جیل میں ہیں, باقی بیبیاں جو ہیں وہ مصروف ہیں ان کے مقدمات لڑنے میں, تو موقع ہے قیادت پہ قبضہ کرنے کا. لہٰذا وہ ایسے زہریلے بیانات دے رہے ہیں جس کا آؤٹ کم کیا ہوگا خود شاید یا انہیں اندازہ نہیں ہے, یا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی ریاست دوجانہ میں رہتے ہیں جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی, انہوں نے جو کنونشن سے ایڈریس کیے, جو لب و لہجہ زبان استعمال کی, وہ ان گارڈڈ ہے. اور بڑے لوگ بھی اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن وہ تو لوگ تو خان صاحب کے نام پر ابھی آ رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ دیر تک ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق جو دل میں آئے کہہ دیں. ہر چیز کے کہنے کا کوئی نہ کوئی جواز ہونا چاہیے نا. آپ سیاسی بات کریں, آپ کو حق ہے, لیکن اگر آپ دوسروں کے گریبان تک پہنچیں گے تو لوگ پھر آپ کو روکنے کا فن جانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پکڑا گیا MPO 3 کے تحت, وچ از دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر. یہ ایک انتظامیہ کے پاس ایک ہتھیار کہہ لیں آپ اس کو, ایک قوت کہہ لیں آپ اس کو, یا ایک پاور کہہ لیں آپ اس کو, جو بھی کہہ لیں, وہ انگریزوں کے وقت سے چلی آ رہی ہے. اس کو چیلنج ویلنج بھی کیا گیا عدالتوں میں, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ معاشرے میں فساد پھیلائے گا, یا یہ کسی ایک جگہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ہنگامہ کرے گا, تو آپ اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. یعنی یہ صرف انٹینشن کی بنیاد پہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اٹ از ناٹ اریسٹ, اٹ از ڈیٹینشن. سو ہی ہیز بین ڈیٹینڈ, اور اس کا عرصہ میرے خیال سے 3 مہینے تک بھی ہو سکتا ہے, مہینے تک بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو ایک تو یہ, تو کیا کوئی خاص مقصد بھی ہو سکتا ہے اس گرفتاری کے پیچھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی. انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے. آپ دیکھیں نا ذرا کتنی گمبھیر بات ہے. ہاں جو یہ کہا ہے کہ 9 مئی کا ارتکاب الیکشن ریگنگ کی بنیاد ہے. الیکشن ریگنگ جو ہے وہ, اور ساتھ ان کو ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے تھا, اور دیکھیں انہوں نے ہمارے لوگوں سے کروایا یہ. یعنی جو پکڑے گئے ہیں کون ہیں, یعنی جو الیکشن ریگنگ کرا رہے ہیں وہ بھی ان کے لوگ ہیں. کریکٹ. اب میں نے کہا نا, جب بیٹر سینس پرویل نہیں کرتی ہے
تو آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں کچھ بھی کرنے کے، کچھ بھی کہنے کے. یہ اسی طرح قسم کی ساری گفتگو جو ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، میں چھپ کے اسکوٹروں کے اوپر بیٹھ کے کنونشن میں ایڈریس کرنے جاتا ہوں، بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں پہ آ رہے ہیں، دیکھیں جی کتنا ظلم ہے. تو یہ نوبت کو بھی آپ خود پہنچیں اپنی حرکات سے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دس، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے مروت صاحب کا کہ یو ٹرن آپ لیتے رہیں، آج جو کہیں کل مکر جائیں اس سے. تو یہ بھی بڑے لیڈروں کی شان ہے، چونکہ خود مہاتما خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا. تو یہ جو الزام ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے، یہ اتنا بڑا یو ٹرن ہے کہ جو بھی سنے گا اس کو وہ سوائے ہنسنے کے اور ان کا ٹھٹھا اڑانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. تمام معاملات کلیئر ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں. ایبسلیوٹلی. اب میں نے کہا نا، ہم نے شروع میں کیا کہا، ہم نے کہا کہ جناب اب کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. دوسری طرف ایک چیز چھوٹی سی رہ جائے گی، وہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ضمانت اس میں کینسل ہو چکی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، فزیکل ریمانڈ اس میں دیا جا چکا ہے. تو خان صاحب تھوڑا سا تگڑے ہوں، کیونکہ ان کیسز کے بہرحال فیصلے تو آنے